سب سے پہلے یہ بات سمجھیں کہ تمام انسان حضرت آدم کی اولاد ہیں، تمام انسان، مگر یہ سب برابر نہیں ہیں۔ سارے انسان ہیں اور حضرت آدم کی اولاد ہیں، مگر سارے برابر نہیں ہیں۔ اللہ نے جزوی فضیلتیں دی ہوتی ہیں، جیسے سارے ہی مومن ہیں، مگر فرمایا ایمان اس طرح کا لو جس طرح صحابہ کا ایمان تھا۔ کیا وہ دوسرے مومن نہیں؟ تو سارے مومن، مگر اعلیٰ درجے کا ایمان ہوتا ہے، یہ مراتب ہوتے ہیں، یہ فضیلتیں ہوتی ہیں، یہ جزوی فضائل ہوتے ہیں۔ سارے انسان ہیں، مگر انسانوں میں سے اللہ نے بلند مقام رکھے ہوئے ہیں، مرتبے رکھے ہوئے ہیں، فضیلتیں دی ہوئی ہیں۔ حضرت آدم کی اولاد ہیں، مگر سارے برابر نہیں ہیں، کیونکہ اللہ رب العزت نے کسی کو ایمان کی دولت عطا فرما کر سرفراز فرمایا، ممتاز کیا، پھر اہل ایمان میں سے بھی جن کو علم دیا ان کا مرتبہ بلند کیا، پھر علم جن کے پاس تھا وہ مومن بھی تھے، ان سے بھی جن کا بلند مرتبہ رکھا، جنہوں نے تقوی اختیار کیا، وہ ممتاز ہو گئے، وہ فضیلت والے ہو گئے، وہ برتری والے ہو گئے۔ ہیں تو سارے انسان، سارے حضور کے غلام، سارے ہی اولاد آدم ہیں، مگر اللہ نے جو ایمان لائے ہیں پھر انسانوں میں سے ان مومنوں کا مرتبہ بلند کر دیا، پھر ان مومنوں میں سے جو اہل علم ہیں ان کا مرتبہ بلند کیا، ان کو فضیلت عطا فرمائی، پھر اہل علم میں سے جنہوں نے اس علم کے مطابق عمل کیا اور تقوی اور پرہیزگاری اختیار کی، پھر ان کا مرتبہ بلند کیا۔ اسی طرح تقوی دے کر بھی اللہ فضیلت عطا فرماتا ہے، علم دے کر بھی فضیلت عطا فرماتا ہے، ایمان دے کر بھی فضیلت عطا فرماتا ہے۔ سارے ہی انسان اور اولاد آدم ہیں، مگر سارے برابر نہیں ہیں۔ جب یہ فضیلت بڑھتی بڑھ گئی، جب یہ سلسلہ فضیلت کا بڑھا تو یہ افضلیت تک جا پہنچا۔ فضیلت یہ تھی کہ مومن ہو گیا بندہ انسانوں میں سے، پھر فضیلت یہ تھی کہ وہ مومن ہونے کے بعد علم والا ہو گیا، یہ بھی فضیلت، پھر اس کے بعد فضیلت تھی کہ وہ تقوی والا ہو گیا، پرہیزگاری اختیار کی۔ جب یہ فضیلت اپنی انتہا کو پہنچی، اپنے مقام کو پہنچی، یہ سلسلہ بڑھتا رہا فضیلت کا، تو پھر یہ افضلیت تک جا پہنچا۔ سادہ سے الفاظ سے اگر آپ کو سمجھاؤں تو سارے اشرف المخلوقات حضرت انسان ہیں، تمام مخلوقات میں سے انسان افضل، انسانوں میں سے مومن افضل، مومنوں میں سے علم والے افضل، علم والوں میں سے جو تقوی و پرہیزگاری والے ہیں وہ افضل، پھر اس کے بعد اولیاء کاملین افضل، پھر تبع تابعین افضل۔ اس طرح یہ سلسلہ چلتا جا رہا ہے، عشرہ مبشرہ تک، پھر شیخین تک، پھر مصطفیٰ کریم علیہ السلام تک۔ یہ سارے انسان برابر نہیں ہیں، سارے اولاد آدم ہیں، مگر کچھ جزوی فضیلتیں بھی ہوتی ہیں، کچھ مقامات بھی ہوتی ہیں، کچھ فضیلتیں بھی ہوتی ہیں۔ جب فضیلت اپنے مقام کو پہنچ جاتی ہے تو میں نے عرض کیا وہ پھر افضلیت کا مقام آ جاتا ہے۔ تو فضیلت کا جب یہ سلسلہ بڑھا تو یہ افضلیت کو جا پہنچا، پتہ چلا صدیق اکبر وہ ہیں کہ جو علم میں بھی اعلیٰ ہیں، جو انسانوں میں بھی اعلیٰ ہیں، جو صحابہ میں بھی اعلیٰ ہیں، جن کا تقوی بھی اعلیٰ ہے، جن کا مرتبہ بھی اعلیٰ ہے، جن کی سخاوت بھی بے مثال ہے، جن کی فرما برداری بھی بے مثال ہے، جن کی حضور سے محبت بھی بے مثال ہے، جن کا علم بھی لاجواب ہے، جن کی پرہیزگاری بھی لاجواب ہے، جن کا خوف خدا بھی لاجواب ہے، جن کی سخاوت بے مثال ہے، وہ ہیں میرے سیدنا صدیق اکبر کہ پیار کیا مصطفیٰ سے اس جیسا پیار کسی نے نہیں کیا۔ اگر انہوں نے مال قربان کیا، جان قربان کی، اولاد قربان کی، سخاوت کی، تقوی اور پرہیزگاری اختیار کی، خوف خدا کو دل میں رکھا، تو جیسا مقام صحابہ میں صدیق اکبر کا ہے کسی دوسرے کو وہ حاصل نہیں ہے۔ یہ ہے افضلیت سیدنا صدیق اکبر۔ لہٰذا اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے کہ جمیع اہل سنت اس بات پر متفق ہیں کہ انبیاء کے بعد انسانوں میں جس کی سب سے زیادہ فضیلت ہے، انسانوں میں انبیاء کے بعد صحابہ کرام میں جس کا سب سے زیادہ مقام ہے،
جس کا سب سے زیادہ مرتبہ ہے، جس کی سب سے زیادہ فضیلت ہے نا، اسی کو صدیق اکبر کہا جاتا ہے۔ اور یہ عقیدہ قطعی عقیدہ ہے، اور یہ عقیدہ اجماعی عقیدہ ہے۔ اس عقیدے کا تعلق ضروریات اہل سنت سے ہے۔ اس عقیدے کا تعلق اہل سنت کی ضروریات سے ہے، اور جو اس عقیدے سے انحراف کرے، منحرف ہو جائے، وہ گمراہ بھی ہے، بد مذہب بھی ہے، اور وہ بد عقیدہ بھی ہے۔ کیوں؟ سنی اس ترتیب کو مانتا ہے، اس خلافت کو مانتا ہے جو ترتیب میرے مصطفیٰ نے بیان فرما دی۔ صراحتاً حضور نے فرمایا میرے بعد خلیفہ میرا ابو بکر ہوگا، پھر میرا عمر ہوگا، پھر میرا عثمان ہوگا، پھر میرا علی ہوگا۔ یہ جزوی فضیلتیں ہیں، یہ خلافت کی ترتیب ہے۔ ایسا نہیں کہ صدیق اکبر سب سے بڑے سچے ہیں تو دیگر صحابہ سچے نہیں، وہ بھی صدیق ہیں، مگر یہ جزوی فضیلت ہے کہ وہ بھی سچے ہیں، صدیق سب سے بڑا سچا ہے۔ وہ بھی عادل ہیں مگر صدیق بھی عادل ہیں۔ ایسا نہیں کہ حضرت عثمان سخی ہیں تو باقی سخی نہیں۔ یہ جزوی فضائل ہیں، ہر ایک کی ایک منفرد حیثیت ہوتی ہے، ایک مقام ہوتا ہے، اللہ جس کو جو چاہتا ہے عطا فرماتا ہے۔ فرمایا میرے بعد جانشین میرا ابو بکر ہوگا، یہ عقیدہ اہل سنت ہے۔ اور جو اس عقیدے سے منحرف ہو جائے، اعراض کر لے، دور ہٹے، وہ اہل سنت کی صف میں نہیں آ سکتا۔ اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور، نجم ہے اور نو ہے اطرت رسول اللہ کی۔ اب سنیے، ہمیں ایک کتاب پڑھائی جاتی ہے درس نظامی میں، نور الانوار، اس کے رائٹر ہیں، مصنف ہیں ملا جیون۔ وہ اپنی کتاب میں اجماع کے حوالے سے گفتگو کرتے ہیں کہ اہل سنت کا اجماع ہے۔ اجماع کسے کہتے ہیں؟ اتفاق، اجماع، متفق ہو جانا۔ میں نے بولا نا کہ اہل سنت کا یہ اجماع اس بات پر کہ سرکار کے بعد افضل البشر صحابہ میں اگر کوئی ہستی ہے تو وہ صدیق اکبر۔ اہل سنت کا اجماع ہے، تو اجماع کسے کہتے ہیں؟ کیا ایک بندے کی بات کو اجماع کہتے ہیں کہ ہم سارے مسلمان اکٹھی ہو کر ایک بات پر متفق ہو جائیں کہ وہ ایک بندے نے یہ بات کہی ہے؟ اجماع کیا ہے؟ نور الانوار میں ملا جیون لکھتے ہیں، شرن امت محمدیہ کا، شرن امت محمدیہ کے صالح مجتہدین کا، جو اجتہاد کرتے ہیں، جو صالح بندے ہوتے ہیں، برگزیدہ نیکوکار ہوتے ہیں، صالحین کی جماعت کا جو مجتہدین ہیں، امت محمدیہ کا، شرن عصر واحد میں کسی کولی یا فعلی مسئلے پر متفق ہو جانا۔ کوئی ایسا مسئلہ ہے کہ کولی ہے یا فعلی ہے؟ کولی مسئلے پر متفق ہو جانا مجتہدین کا، شرن یا فعلی مسئلے پر متفق ہو جانا، اسی کو اجماع کہتے ہیں۔ یعنی کہ مجتہدین کی ایک جماعت کہ جو شرن کسی قول پر یا کسی فعل پر، اگر وہ جماعت، اگر وہ مجتہدین، اگر وہ ائمہ متفق ہو گئے ہیں تو اسی کو اجماع کہتے ہیں۔ یہ نور الانوار میں ملا جیون لکھتے ہیں۔ اب آگے انہوں نے بیان کیا کہ اس اجماع کے بھی مراتب ہیں، مرتبے ہیں۔ ایک پہلے قسم کا اجماع ہے، ایک دوسرے قسم کا اجماع ہے، ایک تیسرے قسم کا اجماع ہے۔ ہم کہتے ہیں نا کہ اہل سنت کا اس بات پر اجماع ہے کہ صدیق اکبر افضل ہے صحابہ میں، تو اجماع کسے کہتے ہیں اس چیز کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اجماع کے مراتب ہیں، توضیح تلوی کتاب کا نام ہے، یہ بھی ہمیں اس درس نظامی کے نصاب میں پڑھائی جاتی ہے، توضیح تلوی کتاب۔ اس میں لکھا ہے کہ وہ اجماع پہلی قسم کہ جو قرآن اور خبر متواتر کے قائم مقام ہو، قرآن اور خبر متواتر کے قائم مقام ہو، اس کا جو انکار کرے گا نا وہ کافر بن جائے گا۔ دوسرا اجماع جو خبر مشہور کے قائم مقام ہوتا ہے، اجماع، اس کا منکر گمراہ ہوتا ہے۔ پھر تیسرا اجماع ہے جس میں اختلاف بھی موجود ہوتا ہے۔ اب پتہ چلا اجماع ایک جیسا نہیں ہے، اجماع کے مراتب ہیں۔ پہلا اجماع وہ ہے جس کے انکار کرنے سے بندہ کافر ہوتا ہے۔ دوسرا اجماع وہ ہے جس کے انکار کرنے سے بندہ کافر تو نہیں ہوتا، گمراہ ہو جاتا ہے، راہ ہدایت سے ہٹ جاتا ہے۔ تیسرا اجماع بھی موجود ہے کہ جس میں اختلاف ہوتا ہے، اس کے منکر کو گمراہ نہیں کہا جاتا۔
تو پتہ چلا معلوم ہوا کہ اجماع ایک ہی قسم کا نہیں کہ جس کے منکر کو بندہ کہہ دے کافر ہو گیا ہے. ایسا نہیں کہ میں یہ بیان کروں کہ اہل سنت کا اجماع ہے تو جو اس بات کو نہ مانے وہ کافر ہے. ایسا نہیں، معلوم ہوا کہ اجماع کے مراتب ہیں کہ پہلا اجماع وہ ہے کہ جس کے انکار سے کافر ہوتا ہے بندہ، دوسرا اجماع جس کے انکار سے بندہ گمراہ ہو جاتا ہے، تیسرا وہ اجماع ہے کہ جس میں اختلاف ہوتا ہے اور اس کے منکر کو گمراہ نہیں کہا جائے گا. معلوم ہوا کہ اگر کوئی ایک قسم کو نہیں نہ مانتا تو وہ کافر نہیں، شاید کہ وہ دوسری قسم ہو، شاید کہ وہ تیسری قسم ہو جس میں اختلاف ہے. تو ایسے اجماع بھی پائے جاتے ہیں کہ جن کا منکر گمراہ بھی ہوتا ہے، بد مذہب بھی ہوتا ہے، بد عقیدہ بھی ہوتا ہے. تو عقیدہ افضلیت سیدنا صدیق اکبر کا تعلق دوسرے اجماع سے ہے، یعنی کہ وہ بندہ گمراہ ہو جائے گا جو صدیق اکبر کی افضلیت کو نہیں مانے گا. ایسا نہیں ہے کہ جو اجماع کا انکار کرے وہ کافر ہو گیا، ایسی اجماع بھی موجود ہیں کہ بندہ گمراہ ہو جاتا ہے. تو افضلیت سیدنا صدیق اکبر کو جو نہیں مانتا وہ کافر نہیں ہوتا، ہاں گمراہ ضرور ہو جاتا ہے، کیونکہ حضور نے فرمایا میرے بعد میرا جانشین صدیق اکبر ہے، میرے بعد میرا خلیفہ میرا یار غار ہے، جس کو آج مزار میں بھی حضور نے ساتھ لٹایا ہے اور اپنی بیٹی کا رشتہ صدیق نے مصطفیٰ کو دیا. کیوں نہ جانشین مصطفیٰ ہو؟ صراحتاً حضور نے فرمایا کھولی حدیث، اے صحابہ میرے بعد ابو بکر کی پیروی کرنا، پھر میرے عمر کی پیروی کرنا. یہ حضور نے خود خلافت کی ترتیب کو بیان کیا. کائنات والو سنو، میرے بعد اگر میرا پہلا جانشین ہے تو وہ یار غار مصطفیٰ ہے. آج مزار میں حضور کے ساتھ ہے، پہلے کون گیا ہے؟ صدیق اکبر گئے ہیں. پہلے مصلی پر کون کھڑا ہوا ہے؟ صدیق اکبر کھڑے ہوئے ہیں. پہلے خلافت کس کو ملی ہے؟ صدیق اکبر کو ملی ہے. سارے حضور کے خلیفہ ہیں، مگر خلیفہ بلا فضل صرف صدیق اکبر ہے، اس لیے وہ افضل ہیں. پہلے ابو بکر کے سے پہلے کوئی عمر کھڑے نہیں ہوئے، پہلے صدیق مصلی پر کھڑے ہوئے، پہلے خلیفہ صدیق ہیں. لہٰذا حضور نے خود فرمایا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس. 17 نمازیں حضور کی ظاہری حیات مبارکہ میں جو مصلی پر کھڑے ہو کر صحابہ کو پڑھائے، پیچھے عمر پڑھے، پیچھے عثمان پڑھے، پیچھے علی پڑھے، پیچھے طلحہ اور زبیر پڑھے، پیچھے صہیب رومی پڑھے، بلال حبشی پڑھے، دیگر صحابہ پڑھے، بدری پڑھے، احد والے پڑھے. ان کا بھی یہی عقیدہ ہے کہ مصطفیٰ کے مصلی کا وارث اگر کوئی ہے تو اسی کو صدیق اکبر کہا جاتا ہے.